کاروان اسلام کو اگرچہ قدم بقدم طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، مگر بائیں ہمہ یہ قافلہ جادہ و پیما تھا اور اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی۔ سرداران قریش پریشان تھے کیونکہ جانب عالم کو دعوت توحید سے روکنے کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر قریش کے چند رؤسا جناب ابوطالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو اس سے منع کرو۔ جناب ابوطالب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ابوطالب نے ہماری باتوں پر کان نہیں دھرا اور اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا تو وہ دوبارہ جناب ابوطالب کے پاس گئے اور اس مرتبہ سختی سے مطالبہ کیا کہ محمد کو روکو، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو احمق و بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا تم مارے جاؤ گے۔ جناب ابوطالب کے لیے اکابرین قریش کی عداوت مول لینا بہت مشکل تھا، لیکن بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہونا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ آخر انہوں نے جانب عالم کو بلایا۔ کفار قریش نے جو کچھ کہا تھا اس سے مطلع کیا اور کہا، بھتیجے مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کر اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ ہجوم اعداء میں جانب عالم کا واحد ظاہری سہارا حضرت ابوطالب ہی تھے اور اب وہ بھی نصرت و تعاون سے دستکش ہوتے نظر آ رہے تھے۔ کوئی کیا جانے کہ ایسے میں جانب عالم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کی چشمگانیں نرگسیں ڈبڈبا آئیں، مگر غم و اندوہ کے اس عالم میں بھی بصد صبر و استقلال گویا ہوئے۔ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اعلان توحید ترک کر دوں تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ اب یہ کام جاری رہے گا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا اسی راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ بھتیجے کی یہ کیفیت دیکھ کر شفیق چچا کو بے طرح پیار آ گیا۔ پیچھے سے آواز دی۔ جانب عالم نے بچشم نم مڑ کر دیکھا تو صاحب عزم و ہمت چچا نے کہا، جا بھتیجے، تیرا جو جی چاہتا ہے کہہ، خدا کی قسم میں تیری حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ کھلی جنگ کی دھمکی سے بھی کام نہ بنا تو مشرکین نے ایک اور کوشش کی۔ اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے گئے اور ابوطالب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ تم عمارہ کو لے لو، یہ عرب کا سب سے خوبصورت، بہادر، تندرست و توانا اور عقیل و فہیم نوجوان ہے، یہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا دست و بازو بنے گا۔ اس کے عوض محمد کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے دیویوں اور دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں قتل کر ڈالیں اور روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ ابوطالب نے کہا، کیا ہی احمقانہ تجویز لے کر آئے ہو تم، یعنی میں تو تمہارے عمارہ کی پرورش اور نگہداشت کرتا رہوں اور تم میرے بھتیجے کو مار ڈالو۔ چیخو، ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ اس پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر جناب ابوطالب اس بیہودہ مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور یہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ اس کو امام ہشام نے اپنی سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 170 171 اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 47 اور 48 پہ ذکر کیا ہے۔ اسی دوران حج کا زمانہ آ گیا۔ حج کے لیے اہل عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور تقریباً ہر علاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے۔ اب کفار کو یہ دھڑکا لگا تھا کہ محمد اپنی رس بھری باتوں سے حاجیوں کا دل مو لے گا اور دعوت اسلام مکہ سے نکل کر سارے عرب میں پھیل جائے گی، اسی لیے کوئی ایسی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محمد سے متنفر ہو جائیں اور اس کی سامعہ نواز آواز پر کان نہ دھریں۔ اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معاشر قریش، حج کا موسم آ گیا ہے اور ملک بھر سے حجاج کے قافلے آنے والے ہیں۔ ان کو محمد کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو تاکہ بعد میں تمہارے بیانات میں اختلاف نہ پایا جائے، پھر سب کو وہی بات بتاؤ اور اس کا خوب پراپیگنڈا کرو۔
لوگوں نے کہا ہم سب میں آپ ہی تجربہ کار اور سمجھدار ہیں، اس لیے آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ نہیں، پہلے تم اپنی تجاویز بیان کرو۔ ولید نے کہا میں سن رہا ہوں۔ ایک نے کہا ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ ولید نے پرزور تردید کی، ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، واللہ کاہنوں کی گول مول اور بناوٹی عبارتوں کو محمد کی شستہ اور صاف باتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں، پھر ہم اسے پاگل کہیں گے۔ دوسرے نے تجویز پیش کی، پاگل ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ ولید نے کہا اس میں دیوانوں جیسی کوئی ایک بات بھی تو نہیں، ہم اس کو شاعر قرار دے دیں گے۔ تیسرے نے اپنی رائے کا اظہار کیا، مگر شاعر کی جملہ اصناف سے تو ہم آگاہ ہیں، اور محمد کا کلام شاعری کی کسی بھی صنف میں داخل نہیں ہے۔ ولید نے یہ رائے بھی مسترد کر دی۔ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ چوتھی آواز آئی، نہیں۔ ولید کو یہ تجویز بھی پسند نہ آئی، وہ ساحر نہیں ہے، کہاں جادوگروں کے جنتر منتر اور کہاں محمد کا علی کلام۔ پھر آخر کیا کہیں، آپ ہی کچھ رہنمائی کیجئے۔ اگرچہ سارے الزامات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں، ولید بولا، تاہم جادوگری والی بات کسی حد تک چل سکتی ہے۔ تم حاجیوں سے کہو کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کے زور سے بہن بھائی، خاوند بیوی، باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس لیے بچ کر رہیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر یہ تدبیر الٹی مضر ثابت ہوئی۔ ان کی گفتگو سن کر قدرتی طور پر ہر آدمی کے دل میں اس جادوگر سے ملنے اور اس کی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا۔ جو وہ کہتے یہ جادوگر ہے، تو لوگوں میں ان سے ملنے کا جذبہ اور بڑھ جاتا۔ پھر یہ کہاں ممکن تھا کہ کوئی اس جادو بیاں کے بیان سنے اور اس کے دل کی دنیا تہوبالا نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی دعوت پورے عرب میں پھیل گئی اور گھر گھر اس کا چرچا ہونے لگا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو مکمل کرنے ہی والا تھا، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے۔ ساری تدبیریں الٹ گئیں تو مشرکین مکہ جنجلا اٹھے اور جانب عالم کو ایذا اور دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ دور آپ کے لیے بے انتہا مصائب و آلام کا تھا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں، مگر آپ کے مخالفین تو آپ کی دعوت میں انسانیت کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ شاید اسی زمانے کو یاد کر کے ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ بیت اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ ابن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے بل دیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ کرب و اذیت اتنی شدید تھی کہ آپ کھڑے نہ رہ سکے اور زانو مبارک زمین کے ساتھ جا لگے۔ ناگاہ صدیق اکبر نے اس تن نازک پر یہ ستم ٹوٹتا دیکھ لیا۔ وہ بے تابانہ دوڑتے ہوئے آئے اور دھکے دے کر عقبہ کو آپ سے دور ہٹا دیا۔ اس وقت شدید غم سے صدیق اکبر کی سسکیاں نکل رہی تھیں، آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر قرآن کی آیت جاری تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں کیا تم ایک ایسے انسان کو محض اس جرم میں مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کو امام زرقانی نے اور امام ابن کثیر نے دونوں نے ذکر کیا ہے۔ آل فرعون میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر فرعون کے خوف سے اس نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے الفاظ کی دراصل حکایت ہے، اتقتلون رجلا، کہ کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کر دو گے؟ اس نے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے درپے آزار دے کر کہا تھا کہ تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو اللہ کو اپنا رب کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت علی حضرت صدیق اکبر کا یہ واقعہ بیان کر کے رو پڑے۔ پھر حاضرین سے پوچھا تمہارے خیال میں مومن آل فرعون افضل ہے یا صدیق اکبر؟ لوگ آپ کی زبان سے اس سوال کا جواب سننے کے اشتیاق میں خاموش رہے تو آپ نے فرمایا واللہ لساعۃ من ابی بکر خیر من مثل مؤمن آل فرعون ذاک رجل یکتم ایمانہ وہذا اعلن ایمانہ۔ اللہ کی قسم صدیق کی حیات کا ایک لمحہ مومن آل فرعون کی پوری زندگی سے افضل ہے۔ اس نے تو اپنا ایمان چھپا رکھا تھا جبکہ صدیق نے دشمنوں کے نرغے میں برملا ایمان کا اظہار کیا تھا۔ اس کو امام زرقانی نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جانے دو عالم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے شرک بھی حرم میں موجود تھے۔ اچانک ابو جہل آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا ذرا اس ریاکار کو دیکھو تو صحیح۔ پھر اس کو ایک انتہائی رقیق اور گھٹیا حرکت سوجی، کہنے لگا فلاں جگہ کل اونٹ ذبح کیے گئے ہیں، ان کی آنتیں اور روجریاں وہاں بکھری پڑی ہیں، ہے کوئی ایسا جیالہ جو ان کو اٹھا لائے اور جب محمد سر مسجود ہو تو اس کے شانوں اور گردن پر رکھ دے۔ عقبہ ابن ابی معیط ایسے کاموں کے لیے پیش رہتا تھا۔ وہ بدبخت اٹھا اور غلاظت آلود اجریاں اٹھا لایا اور جب جانے دو عالم سجدہ ریز ہوئے تو اس نے نجاست سے لتھڑا ہوا وہ سارا ملبہ آپ کی پاک گردن اور مطہر شانوں پر رکھ دیا۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر بدبختوں کو اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ وہ ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے سیدہ فاطمہ کو مطلع کر دیا۔ وہ 8-10 سال کی معصوم بچی دوڑتی ہوئی آئی، مشرکین کو برا بھلا کہا اور اپنے پیارے ابا جان کی گردن سے نجس اوجریاں اتار کر پرے پھینکی۔ یوں تو جانے دو عالم نے کبھی مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنے دشمنوں کو بددعا نہ دی تھی، لیکن اس مرتبہ انہوں نے حرکت ایسی کی تھی کہ سراپا رحمت کو بھی جلال آ گیا۔ جلال کیسے نہ آتا؟ ظالموں نے ایسے وقت میں ان کی گردن پر پلیدی لا ڈالی تھی جب وہ اپنے محبوب رب کے ساتھ مصروف راز و نیاز تھے اور قرب و وصال کی لذتوں سے سرفراز تھے۔ کیف و سرور کی ایسی شیریں گھڑیوں میں یہ گھٹیا حرکت آپ کو تڑپا گئی۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے نام بنام ان کو ان الفاظ سے یہ دعائے ضرر دی: اللہم علیک بعمر ابن حشام والولید ابن ربیعہ وعتبہ ابن ربیعہ۔ الہی اپنی گرفت میں لے لے ابو جہل کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، امیہ کو، عقبہ کو اور عمارہ کو۔ آپ کی اس دعائے ضرر کو سن کر سب کے رنگ فک ہو گئے۔ جانتے تھے کہ محمد کے منہ سے نکلی بات ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ بات واقعی پوری ہوئی۔ گفتہ اللہ بود، یہ سارے کے سارے عبرت ناک موت سے دوچار ہوئے اور تا ابد جہنم میں جلنے کے لیے راہی عدم ہوئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، رہتی دنیا تک ان پر پھٹکار برستی رہے گی اور روز محشر بھی ملعون ہوں گے۔ جناب ابوطالب جانے دو عالم کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے بھتیجے کے تلووں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیتے، لیکن ایک تو ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، دوسرے وہ جسمانی طور پر کمزور، نحیف اور ضعیف تھے، جبکہ جانے دو عالم کے اعدائے مکہ وہ سب کے سب رئیس تھے، انتہائی مضبوط و طاقتور۔ اب کسی ایسے منچلے اور جیالے کی ضرورت تھی جو روسائے مکہ کا ہم پلہ ہو اور ان کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کر سکے، اور یہ ضرورت اتنا عمدہ طریقے سے پوری ہوئی کہ پھر مکہ میں آپ کو ستانے کی کسی کو جرت نہ ہوئی۔ یعنی آپ کے دوسرے چچا اسد اللہ و اسد رسول ہی سیدنا و سید الشہداء حمزہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ عرب کے نہایت زوراور، شجاع، نڈر اور بے باک انسان تھے۔ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور رسول کا شیر۔ حضرت حمزہ کا یہ لقب نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی رائج ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آسمان والوں کے پاس حمزہ کا نام اس طرح لکھا ہے: حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ یہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد 3 صفحہ 194 پہ اس روایت کو لکھا ہے۔ جانے دو عالم کا چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔
کیونکہ ابولہب کی کنیز سویبہ نے دونوں کو مختلف وقتوں میں دودھ پلایا تھا، اس لیے جب جانے دو عالم کو ان کی بیٹی سے شادی کرنے کی ترغیب دی گئی تو آپ نے فرمایا انما ابنۃ اخی من الرضاع، وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی المناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، باقی تفصیلات انشاءاللہ وہاں پر ہی ذکر کی جائیں گی۔ مزاجن ان لوگوں میں سے تھے جو دشمن کے منہ پر تھپڑ پہلے مارتے ہیں اور وجہ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ شکار کے شائق تھے اور تقریباً روزانہ ہی تیر کمان لے کر شکارگاہ کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے جانے دو عالم کے ساتھ تلخ کلامی کی اور جو کچھ منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ حضرت صفیہ کی ایک آزاد کردہ کنیز کا گھر بھی وہیں تھا۔ اس نے ابو جہل کی ساری خرافات اپنے کانوں سے سنی اور جب حضرت حمزہ حسب معمول شکار سے لوٹے تو ان سے کہنے لگی آپ کو پتہ ہے آج ابوالحکم نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت بیہودہ اور دل آزار باتیں کی اور انہیں بہت دکھ پہنچایا، مگر وہ خاموشی سے سنتے رہے اور ابوالحکم کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ حضرت حمزہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا، ابوالحکم کی یہ جرت کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسی گفتگو کرے۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو جہل کعبہ کے پاس مجلس لگائے خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ حضرت حمزہ جا پہنچے اور کوئی بات کیے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر انتہائی جلال کے عالم میں اس سے مخاطب ہوئے تو نے محمد کو گالیاں دی ہیں اور بکواس کی ہے، آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں اور وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابو جہل ان کے غیظ و غضب کو دیکھ کر گھبرا گیا اور لگا توجیہیں پیش کرنے۔ دیکھو نا ابو عمارہ، حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی، وہ ہمیں بیوقوف قرار دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے، تمہاری بیوقوفی میں کوئی شک ہے کیا؟ حضرت حمزہ نے جواب دیا بے جان پتھروں کو پوجنے والے احمق نہیں تو اور کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ اس شیر غراں کے سامنے مزید لب کشائی کرتا، البتہ اس کے چند حمایتی اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حمزہ سے پوچھنے لگے کیا تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے؟ ہاں چھوڑ دیا ہے، حضرت حمزہ نے دو ٹوک جواب دیا، اور کیوں نہ چھوڑتا جبکہ میں نے جان لیا ہے کہ محمد جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اگر تم مجھے منع کر سکتے ہو تو کر دیکھو۔ یہ سن کر ابو جہل کے کچھ حواری غصے میں حضرت حمزہ کی طرف بڑھے، مگر ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ میرے حواریوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہنے لگا اس کو چھوڑ دو، ابو عمارہ کو جانے دو، یہ غصے میں حق بجانب ہے، واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو ناروا باتیں کہی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ البدایہ والنہایہ، سیرت ابن ہشام اور سیرت حلبیہ میں مذکور ہیں۔ جس شخص کی ہیبت و دبدبے کا یہ عالم ہو کہ سر محفل ابو جہل جیسے سردار کا سر بجا دے اور کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہو، اس کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں کس کی ہمت تھی کہ جانے دو عالم کو ایذا دے یا تکلیف پہنچائے؟ جانے دو عالم پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ رہا تو ظالموں نے اذیت رسانی کے تمام حربے ضعیفوں، مسکینوں اور غلاموں پر آزمانے شروع کر دیے۔ شقاوت و کساوت کے ان مظاہروں میں بوڑھے جوان یا مرد عورت کی کوئی تمیز نہ تھی، جس کا جس پر بس چلا ظلم کی انتہا کر دی۔ ان مظلوموں میں سے سیدنا بلال کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں، چند پیکران وفا کے اسماء گرامی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو فکیھہ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال کے ساتھ ہی اسلام لائے اور انہی کی طرح تشدد کا نشانہ بننے لگے۔ ایک دن شدید گرمی میں دوپہر کے وقت صفوان کے باپ امیہ نے ان کو گرم پتھروں پر لٹایا ہوا تھا اور ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا ہوا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ اس پر بھی سنگ دلوں کی تسکین نہیں ہو رہی تھی اور امیہ کا بھائی جو قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا امیہ کو مزید تشدد پر اکساتے ہوئے کہہ رہا تھا زدہ عذاباً، اس پر تشدد میں اور اضافہ کرو۔
اور اس وقت تک کرتے رہو جب تک محمد آ کر اپنے جادو کے زور سے اس کو چھڑا نہ لے۔ صدیق اکبر نے ان کو اس حال میں دیکھا تو خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ سیرت حلبیہ اور الآثار المحمدیہ میں یہ روایت ہے۔ اسی طرح خباب ابن ایرت ام انمار کے غلام تھے۔ ان کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، جسم جلتا، چربی پگھلتی، آگ بجھ جاتی، مگر آتش انتقام سرد نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو اس پر برس جیسے سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ داغ اس وقت کی یادگار ہیں جب مجھے آگ پر لٹایا جاتا تھا۔ اس کو بھی طبقات ابن سعد اور الآثار المحمدیہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی ان کی مالکہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی، یہاں تک کہ سلاخ ٹھنڈی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت خباب نے بارگاہ نبوت میں اپنی حالت زار بیان کی تو جانب عالم نے فرمایا، اللہم انصر خبابا، یا اللہ خباب کی امداد فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خباب کی یوں امداد فرمائی کہ ان کی مالکہ ام انمار کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس وقت کے سیانوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کا سر داغا جائے، چنانچہ معاملہ الٹ گیا۔ اب خباب کے ہاتھ میں سرخ کیا ہوا سریا ہوتا اور ام انمار کا سر۔ واللہ علی ما یشاء قدیر، اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ تیسرے شخص جن پر جو غرباء ضعفاء میں تھے عمار بن یاسر ہیں۔ حضرت عمار کے والد یاسر دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو یہیں ہو کے رہ گئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمار اسی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یاسر پردیسی تھے اور سمیہ کنیز، اس لیے بے سہارا تھے۔ جب عمار، یاسر اور سمیہ تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور انہوں نے ان تیروں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دی۔ حضرت یاسر تشدد کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ حضرت عمار البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب اذیت رسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو جانب عالم تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے، یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ تو عمار کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی۔ اس کو سیرت حلبیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کون جانے کہ اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمار کے بدن میں کیف و سرور اور برودت و سکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی۔ کبھی عین عالم تعظیم میں جانب عالم ان کو یہ خوشخبری سناتے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ طبقات ابن سعد میں روایت مذکور ہے۔ حضرت عمار کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ جانب عالم کے ساتھ تمام مشہور غزوات میں شریک رہے اور آقا کی خصوصی نگاہ التفات سے سرفراز ہوئے۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کچھ لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ لشکر میں حضرت عمار بھی شامل تھے۔ دوران جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے تلخ لامی تک جا پہنچا۔ واپسی پر دونوں نے جانب عالم کے روبرو ایک دوسرے کی شکایت کی۔ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عمار نے دیکھا کہ رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ نہیں فرما رہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ آپ سے اس انسان کا رونا برداشت نہ ہو سکا جس نے اسلام کے لیے اذیت ناک مراحل طے کیے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد سے مخاطب ہو کر کہا، من یسب عمارا یسبہ اللہ ومن یبغض عمارا یبغضہ اللہ ومن یحقر عمارا یحقرہ اللہ۔ جو عمار کو برا کہے گا خدا اس کو برا سمجھے گا، جو عمار سے بغض رکھے گا خدا اس کو ناپسند کرے گا، اور جو عمار
کو حقیر جانے گا خدا اس کو حقیر جانے گا۔ حضرت خالد جانے دو عالم کا یہ ارشاد سن کر باہر نکلے، حضرت عمار کو تلاش کیا، ان سے معافی مانگی اور اس وقت تک معافی طلب کرتے رہے جب تک حضرت عمار نے معاف نہیں کر دیا۔ اس کو امام حاکم نے مستدرک جلد 3 صفحہ 399 اور 391 میں ذکر کیا۔ جب جانے دو عالم کے ساتھ حضرت عمار کو جو محبت تھی وہ تو تھی ہی، اہل بیت نبی سے بھی آپ کو اس قدر والہانہ عقیدت تھی کہ ان کی شان میں ذرہ سی گستاخی حضرت عمار کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ایک شخص نے ان کے روبرو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے تو وہ تڑپ کر بولے، اسکت مقبوحن ممبوحن اتوزی حبیبت رسول اللہ، چپ رہ بیہودہ بھونکنے والے، کیا تو محبوبہ رسول کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ مسجد نبی کی تعمیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ دیگر صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار 2 پتھر۔ جانے دو عالم نے ان کے غبار آلود سر کو دیکھا تو اپنے دست مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑ دی۔ وَيْحَكَ ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، تجھ پر افسوس ہے سمیہ کے بیٹے، تجھ کو ایک باغی جماعت مار ڈالے گی۔ طبقات ابن سعد۔ جانے دو عالم کی یہ پیشگوئی کئی سال بعد پوری ہوئی جب معرکہ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے دن روزے سے تھے، شام کے وقت پانی ملے ہوئے دودھ کے ساتھ روزہ افطار کیا، پھر فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذا پانی والا دودھ ہوگا۔ اسی رات لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مستدرک حاکم۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ سبحان اللہ، اس عمر میں بھی جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے جان لڑا دی۔ عمار بن یاسر کی طرح ایک اور شخصیت صہیب رومی، یہ رومی مشہور ہے مگر در حقیقت یہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے، اور ان کے والد سنان کسرا کی طرف سے ایلا کے حاکم تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے ان کے علاقے پر حملہ کیا اور حضرت صہیب کو بچپن کی عمر میں گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ یہ وہیں پلے بڑھے اس لیے رومی مشہور ہو گئے۔ جوان ہوئے تو رومیوں نے ان کو قبیلہ بنی کلب کے ہاتھ فروخت کر دیا اور بنی کلب نے مکہ میں لا کر عبداللہ ابن جدعان پر بیچ دیا۔ بعد میں ان کے آقا نے اگرچہ ان کو آزاد کر دیا تھا مگر تھے تو غریب الوطن ہی، اس لیے ایمان لانے کے جرم میں ان کو اس قدر اذیتیں دی جاتی کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں زائل ہو جاتی، مگر ان کی استقامت میں کوئی فرق نہ آتا۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ خدا کی رضاجوئی کی خاطر اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں۔ یہ آیت حضرت صہیب کی شان میں ہی نازل ہوئی تھی۔ آپ نے جب سوئے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنا سامان باندھ کر تیار ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا اور کہا جب تم یہاں آئے تھے تو فقیر و محتاج تھے، یہاں رہ کر مالدار اور غنی ہو گئے، اور اب تم چاہتے ہو کہ وہ سب کچھ جو تم نے یہاں سے کمایا ہے ساتھ لے کر مدینے چلے جاؤ، واللہ یہ تو ہم کبھی نہ ہونے دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا اگر میں یہ سارا کچھ تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ ہاں، پھر تم آزاد ہو، مشرکین نے جواب دیا، اور حضرت صہیب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سارا ساز و سامان اور مال و متاع ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ روانہ ہو گئے۔ جانے دو عالم جب ان کی اس قربانی کی خبر سے مطلع ہوئے تو آپ نے فرمایا رابح صہیب، رابح صہیب، صہیب نے بہت بڑا نفع کمایا، صہیب نے بڑا نفع کمایا۔ واقعی جان و ایمان کی سلامتی کے وہ سب کچھ قربان کر دینا نفع مند سودا ہے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ مزاج کے اعتبار سے حضرت صہیب بہت زندہ دل اور خوش طبع انسان تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اس وقت جانے دو عالم قباء، مدینہ کے پاس ایک بستی کا نام ہے، اس میں تشریف فرما تھے۔
ابو بکر و عمر بھی پاس بیٹھے تھے، تینوں کے سامنے کھجوریں پڑی تھی اور کھانے میں مصروف تھے۔ حضرت صہیب کو طویل سفر کی وجہ سے سخت بھوک لگی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی کھجوروں پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، چونکہ آشوب چشم کے دوران میٹھی چیز کھانا تکلیف دہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے حضرت عمر نے دل لگی کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے صہیب کو دیکھا آنکھ کھائی ہوئی ہے اور کھجوریں کھائی جا رہا ہے۔ حضرت صہیب نے برجستہ جواب دیا، یا رسول اللہ، میں خراب آنکھ والی طرف سے تھوڑا ہی کھا رہا ہوں، میں تو صحیح آنکھ والی جانب سے کھا رہا ہوں۔ جانے دو عالم اس دلچسپ توجیہ سے محظوظ ہوئے اور تبسم فرمایا۔ طبقات ابن سعد میں یہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت صہیب جانے دو عالم کی معیت میں تمام غزوات میں شریک رہ کر داد شجاعت دیتے رہے۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب فاروق اعظم کو ایک بدبخت مجوسی نے گھائل کر دیا تھا تو انہوں نے حضرت صہیب کو اپنی جگہ مسجد نبوی میں امام مقرر فرمایا تھا۔ فاروق اعظم کی نماز جنازہ بھی حضرت صہیب نے پڑھائی تھی۔ 38 ہجری میں 70 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ مردوں کے علاوہ بہت سی کنیزوں پر بھی ایسے ہولناک مظالم ڈائے گئے۔ حضرت زنیرہ ایک بے کس کنیز تھیں، اسلام لائیں تو ابو جہل ازروِ تمسخر کہنے لگا، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ لے جاتی۔ بھلا یہ بھی کوئی تک کی بات تھی؟ یہ کوئی انداز تھا بات کرنے کا کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو زنیرہ ہم پر سبقت نہ لے جاتی؟ ہم تو باطل پہ ہوں اور زنیرہ حق پر ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ اس بے سہارا خاتون پر اتنا ستم کیا گیا کہ اس کی بینائی جاتی رہی۔ مشرکین نے کہا، لات و عزیٰ نے اس کی نظر چھین لی ہے۔ محترمہ زنیرہ کا ایمان ملاحظہ ہو کہ انہوں نے جواب دیا، کذبوا و بیت اللہ، خدا کے گھر کی قسم یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ لات و عزیٰ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، البتہ میرا رب جب چاہے میری بینائی لٹا دے۔ اس بے بس عورت کی یہ اولوالعزمی اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی۔ مشرکین نے یہ معجزہ دیکھا تو کہا، ھذا من سحر محمد، یہ بھی محمد کی ایک جادوگری ہے۔ اس کو سیرت حلبیہ اور امام زرقانی نے ذکر کیا ہے۔ حضرت زنیرہ کے علاوہ حمامہ، لبینہ، نہدیہ، ام عبیس بھی ایسی ہی وفاشار خواتین تھیں جو ظلم کی چکی میں پستی رہیں مگر کملی والے کے دامن سے لپٹی رہیں، رضی اللہ عنہن و رضینا عنہ۔ جب شقاوت و بربریت کے یہ مظاہرے دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو جانے دو عالم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا، اور اس سے یہ خطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کو ستائے گا یا ان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ ہجرت حبشہ کے واقعات انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔